آج کے اس ماحول میں کہ جہاں امت 5 روپے بچا رہی ہے، 10 روپے بچا رہی ہے، بائیکاٹ کر رہی ہے اسرائیلی مصنوعات کا، اور یہ عرب ممالک کے حکمران 3 سے 4 ٹریلین ڈالر انہوں نے امریکہ کو تھما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر تو جو مرضی کر، اللہ کو تیری کوئی پرواہ نہیں۔ 20 مسلمان بچیوں کے سر ننگے کر کے انہیں یہودیوں عیسائیوں کے سامنے کھڑا کر کے ان سے ڈانس کروایا ہے۔ ٹرمپ نے سعودی عرب میں اپنے اس دورے کے دوران محمد بن سلمان سے یہ خواہش ظاہر کی، اپنا ڈریم بتایا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو کاش تسلیم کر لے۔ سب سے بڑا خطرہ ان کے گریٹر اسرائیل کے راستے میں اگر کوئی ہے تو یہی پاکستان ہے۔ جب یہ تقسیم ہوئی، 2 ملک علیحدہ ہوئے، پاکستان انڈیا، تو ہم کہتے تھے اتنی بڑی ملٹری ہمیں کیوں ملی، اتنی بڑی فوج کیوں آ گئی ہمارے پاس۔ بن گوریان نے کہا کہ ان کی جو عسکری فوج ہے، عسکری طاقت ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اب تو اس فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ جدید میزائل ٹیکنالوجی ہے اور نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، تو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا تھریٹ پاکستان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر تو جو مرضی کر، اللہ کو تیری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ حدیث میں آپ کو اس پس منظر میں سنا رہا ہوں کہ جو ٹرمپ نے ریسنٹلی مڈل ایسٹ کا دورہ کیا ہے، اور ٹرمپ کا جس شاندار انداز میں، شاندار انورٹڈ کاماز میں، جو عرب قوموں نے اس کا استقبال کیا ہے، اپنی ثقافت کا مظاہرہ کیا۔ معلوم نہیں یہ عربوں کی کون سی ثقافت، عربوں کی ثقافت تو وہ تھی جو محمد الرسول اللہ دے کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عربی تھے، عربی النسل تھے۔ تو جس طرح سے ہمارے ان عرب ملکوں نے، جو عربوں کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں، سعودی عرب، قطر، UAE، 3 richest nations، اس کا دورہ کیا ٹرمپ نے۔ UAE نے جس طرح استقبال کیا ٹرمپ کا، خصوصی طور پر مسلمان عورتوں کے خود سر ننگے کر کے اس ٹرمپ کے سامنے کھڑا کر کے ڈانس کروایا ہے۔ اللہ، آج کہیں محمد الرسول اللہ آ جائیں اور دیکھیں کہ کیا یہ میری امت ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب آپ مدینہ کے اندر تھے، یہودیوں کا پہلا قبیلہ جو مدینے سے نکالا گیا تھا، بنو قینقاع، اس کے نکالے جانے کا اصل سبب کیا چیز بنی تھی، جس کے بعد آپ نے محاصرہ کر لیا ان کا؟ سیرت کی کتابوں میں واضح درج ہے، ایک مسلمان عورت یہودیوں کے بازار میں گئی تھی، اور وہاں اس یہودی نے جس کی دکان پر وہ بیٹھی تھی، اس نے اس کی چادر کا کو پلو کسی کیل کے ساتھ اٹکا دیا، اور وہ اٹھی تو اس کا سر ننگا ہو گیا۔ اس نے پکار لگائی، ایک مسلمان وہاں موجود تھا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس یہودی کا، اور یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کا محاصرہ کر لیا اور انہیں مدینے سے نکال باہر کیا۔ ایک مسلمان عورت کا سر ننگا کیا تھا یہودی نے، ایک مسلمان عورت کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسل کے لوگ ہیں، عربی النسل ہیں، اور انہوں نے 20 مسلمان بچیوں کے سر ننگے کر کے انہیں یہودیوں عیسائیوں کے سامنے کھڑا کر کے ان سے ڈانس کروایا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ حیا تو ایمان کا جزو لازم ہے۔ دیکھیے، حیا اور ایمان ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ نقطہ ذہن نشین کر لیجئے۔ حیا اور ایمان یہ آپس میں انٹیگرل پارٹ ہے ایک دوسرے کے، لازم و ملزوم ہیں۔ حیا نکل گئی تمہارے اندر سے تو ایمان باقی نہیں رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت عالم عرب کے اندر سے ایمان، بلکہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اشرافیہ ہے، وہ رجیم ہے، ظاہر ہے۔ اسی لیے تو یہ ٹرمپ سے تجارتی معاہدے کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہماری امیر ترین عرب مملکتیں ہیں، یہ کیوں تجارتی معاہدے کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، کیوں امریکہ کا اسلحہ خریدتے ہیں اتنے لارج اسکیل پر؟ انہیں کس سے خطرہ ہے؟ UAE جو معلوم نہیں کتنے دہائیوں سے
امریکہ کا اسلحہ خریدتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے جنگ کرنی کس کے ساتھ ہے؟ یہ دراصل جتنی بھی تجارت کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، یہ اس کے عوض ہوتی ہے۔ امریکہ ان کی عوام کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی رجیم کو برقرار رکھتا ہے، انشور کرتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بغاوت نہ ہو۔ یہ اس کا افزانہ ہے جو یہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ 3 سے 4 ٹریلین ڈالر کے معاہدے ہیں جو انہوں نے کیے ٹرمپ کے ساتھ۔ آج کے اس ماحول میں کہ جہاں امت 5 روپے بچا رہی ہے، 10 روپے بچا رہی ہے، بائیکاٹ کر رہی ہے اسرائیلی مصنوعات کا کہ یہ پیسے ان کی جیب میں نہ جائیں، اور یہ عرب ممالک کے حکمران 3 سے 4 ٹریلین ڈالر انہوں نے امریکہ کو تھما دیے، تجارتی معاہدے کیے۔ جتنا کچھ امریکہ لگا چکا تھا اسرائیل کو فنڈنگ کر کے، اسلحہ دے کر، جنگی سامان دے کر، وہ جو کہ برسا ہو رہے ہیں غزہ کے نہتے مسلمانوں پر پچھلے 2 سالوں سے، جو اسرائیل بم پھینک رہا ہے، جو اس کو امریکہ پہنچا رہا تھا امداد، وہ ساری کی ساری آ کے خود مسلمانوں سے وہ وصول کر گئے۔ اور ظاہر ہے یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ جو دورہ ہے، اس میں ایک تو سب سے بڑی نمایاں چیز یہ بھی ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی۔ چائنا جو پاکستان کا ساتھ دیا، یہ انڈیا پاکستان جھڑپ میں تجارتی طور پر، اکنومیکلی تو چائنا ویسے ایک جائنٹ، اب سارے اسے مانتے ہیں، لیکن ملیٹریلی بھی چائنا کے بنائے ہوئے ہتھیار، چائنا کے بنائے ہوئے جہاز، چائنا کا بنایا ہوا اسلحہ، چائنا کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی، اس کی بھی برتری اب ثابت ہو چکی اس حالیہ انڈیا پاکستان کی جھڑپ کے بعد۔ تو ظاہر ہے اب جو باقی ساری دنیا اسلحہ لیتی ہے امریکہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی اسلحہ سب سے طاقتور ہوتا ہے، تو یہ اس حالیہ اس انسیڈنٹ نے تو ثابت کر دیا کہ چائنا اس اعتبار سے بھی کہیں برتر ہے ان سے۔ تو اس اثر کو کم کرنے کے لیے یہ ظاہر ہے یہ دورہ تھا، اور سفارتی سطح پر یہ ٹرمپ کی، امریکہ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ٹرمپ نے سعودی عرب میں اپنے اس دورے کے دوران محمد بن سلمان سے یہ خواہش ظاہر کی ہے، اپنا ڈریم بتایا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو کاش تسلیم کر لے۔ اور یہ بھی دراصل شاخسانہ ہے اسی بات کا کہ اسرائیل، یہ جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، جس میں سعودی عرب کا بھی کافی سارا حصہ آتا ہے، باقی سارے ممالک تو تقریباً جو بھی شامل ہیں ان کے اس گریٹر اسرائیل کے پلان میں، وہ آلریڈی ان کی جھولی میں ہیں۔ اور اب یہ سعودی عرب اور اسی طرح کا باقی جو علاقہ ہے اس کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا انفلوئنس تو وہ اتنا بڑھا ہی چکے، باقی رہ کیا گیا۔ اب سب سے بڑا خطرہ ان کے گریٹر اسرائیل کے راستے میں اگر کوئی ہے تو یہی پاکستان ہے، اور یہ ان کا جو بن گوریان ہے، اس کی حیثیت اسرائیل میں وہی ہے جیسی پاکستان میں قائد اعظم کی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا سن 1967 میں کہ ہمارے لیے اب یہ عرب خطرہ نہیں ہے، عربوں سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ ہے تو کس سے؟ پاکستان سے، پاکستان سے خطرہ ہے۔ اور اس نے 2 وجوہات بھی بتلائی تھیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ ملک بنا نظریے کی اساس پر ہے، ایک نظریاتی مملکت ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری چیز اس نے یہ کہی تھی کہ پاکستان کی عسکری طاقت، پاکستان کی فوج، آپ ذرا اندازہ کیجئے، آخر کو خدا کی حکمت تھی نا۔ ویسے تو ہم فوج کو برا بھلا کہتے رہے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو پورے سب کانٹیننٹ کی 19% پاپولیشن اس کے حصے میں آئی، 17% ریسورسز ملے، لیکن ملٹری کتنی ملی؟ 33%۔ جب یہ تقسیم ہوئی، 2 ملک علیحدہ ہوئے، پاکستان انڈیا، تو ہم کہتے تھے اتنی بڑی ملٹری ہمیں کیوں ملی، اتنی بڑی فوج کیوں آ گئی ہمارے پاس، اور پھر اتنی بڑی فوج کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں خود اپنے دشمن گھڑنے پڑے، بنانے پڑے تاکہ فوج کو انگیج کریں۔ یہ باتیں ہم کرتے رہے، لیکن یہ فوج جو اللہ نے پاکستان کو دلوائی، آخر کسی حکمت کے تحت، کسی مقصد کے تحت۔ ہم دراصل جلد بازی کرتے ہیں اور چیزوں کو ان کی ظاہری سطح پہ دیکھتے ہیں جیسے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی انسان اگر دیکھے چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی حق کی آنکھ سے، اقبال نے کہا نا کہ انسان کو چیزیں دیکھنی چاہیے 3 پہلوؤں سے، 3 نظروں سے دیکھنی چاہیے۔ ایک تو خود اپنی نظر سے کہ میں کیسا ہوں، کیا کر رہا ہوں، دوسرا لوگوں کی نظر سے کہ لوگوں کی نظر میں میں کیسا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور تیسرا اللہ کی نظر سے کہ اللہ کی نظر میں میری کیا پوزیشن ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح جو ہم نے اپنے حساب سے چیزیں دیکھی تھیں
تو ہمیں لگا نہیں یہ صحیح نہیں ہوا، اتنی بڑی ملٹری کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے جو اس ملک کو ملٹری دلوائی اس اینگل سے دیکھیں تو کوئی حکمت تھی کہ نہیں تھی؟ ایک پاکستان کو اتنا طاقتور بنانا تھا نا۔ بن گوریان نے کہا کہ ان کی جو عسکری فوج ہے، عسکری طاقت ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اور اب پاکستان کی حالیہ جو جنگی صلاحیت ہے، اس نے جو دنیا سے اپنا لوہا منوایا ہے، اس کے نتیجے میں تو یہ بات بالکل مبرہن ہو گئی۔ اب تو اس فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ جدید میزائل ٹیکنالوجی ہے اور نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، تو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا تھریٹ پاکستان ہے، اور اسرائیل اسی لیے اپنے ساتھ ملا رہا ہے کس کو؟ ہندوستان کو۔ اسرائیل کا صرف ایک ہی دوست بن سکتا ہے، وہ ہے ہندوستان، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہماری اسلامی اسکالرشپ ہے اس سے یہی بات تو سمجھ آتی ہے کہ دو ہی تو لڑائیاں ہونی ہیں، ایک ملحمۃ العظمیٰ جس کا سٹیج مڈل ایسٹ ہے، اور دوسری غزوہ ہند جو یہاں ہوگی۔ اور اب آثار اور قرائن واضح، اب تو کوئی نابینا ہی ہوگا جو انکار کرے، جس کو اب بھی یہ چیزیں نظر نہ آئیں کہ کس طرح فاشسٹ رجیم، جس طرح جوش زائنسٹ اسرائیل میں فلسطینی مسلمانوں کو اور آگے بڑھ کر وہ پورے عرب مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح یہ جو ہندو زائنسٹ ہیں، یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت اکھنڈ بھارت، اس فلسفے کے پیچھے اس سرزمین سے مسلمانوں کا ناپاک جو وجود ہے وہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے مسلمانوں کے لیے سمجھنے کا مقام، بالخصوص مسلمانان پاکستان، کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ عالم عرب وہ ختم ہو چکا، ان کے اندر سے حمیت، غیرت، وہ تو ابھی ہم نے دیکھ ہی لیا کہ بغیرتی کس سطح کی ہے، خود اپنی عورتوں کے سر ننگے کر کے یہودیوں کے سامنے نچوا رہے ہیں۔ مسلمانان پاکستان کو اب یہ بات سوچنی ہوگی کہ یہ خطہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اسلام کے نام پر، مدینہ کے بعد یہ واحد ریاست ہے، ہمارے سر پر ذمہ داری ہے، اب اسلام کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے، عالم اسلام کی قیادت ہمارے ہاتھ میں، اور ہم نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ہم اس ملک کو اسلامی خطوط پر استوار کریں، ایسی نسل تیار کریں، ایسی قوم تیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہو، بالکل وہی نقشہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی اس آیت میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ دفع کرے گا تمہیں، تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لائے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بہت نرم، بہت شفیق، بہت مہربان، عزت علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت۔ یہی تو ہے جو اقبال نے کہا، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہم میں سے ہر ایک کے کرنے کا کام اب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ غداری اب چھوڑ دے، اللہ کا وفادار بن جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن جائے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا ہے، پہننا ہے، اس کا تو دھیان رکھتے ہیں، لیکن ان کی کوئی روحانی تربیت ہمارے ذمے اللہ نے لگائی ہے، اس کا ہمیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہے۔ جتنی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ بچوں کو کھلائیں پلائیں، اتنی ہی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اللہ کا تعارف بھی کرائیں، اللہ کا وفادار بھی بنائیں، اللہ کا بندہ بھی بنائیں۔ اس حوالے سے بھی سوچئے، غور کیجئے، اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کو پڑھنا پڑھانا شروع کیجئے، قرآن پر گفتگو کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کو گھر میں معمول بنائیے۔ کوئی 5-10 منٹ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سیرت یا درود پڑھنا ہی سکھائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درود ہی پڑھیں، کچھ اللہ کو یاد کریں، کچھ موت کا تذکرہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارا رسول سکھا کر گئے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گھر کو بھی اسلامی بنائے، اپنے گھر کا ماحول بھی اسلامی بنائے۔ یہی وہ چیز ہوگی کہ جس کے نتیجے میں ہماری یہ نسل، آنے والی نسل، قوم پاکستان، یہ اسلام کی وفا شعار ہوگی، اسلام پر جان دینے والی۔